الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. درود السلام رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محافل عالیہ کے روح رواں اور ہمارے قائد ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، محترم جسٹس اسماعیل صاحب، ہمارے اس مسجد کے امام و خطیب حیدرآباد کی ایک نہایت ہی عظیم علمی شخصیت حضرت نانک سنگھ نشتر صاحب، جناب فیاض صاحب اور آپ تمام معزز حاضرین کے ناموں سے مواقف ذاتی طور پہ نہیں ہوں اور جن کا یہاں موجود ہونا میرے لیے ہمت افزائی اور سعادت کا درجہ رکھتا ہے. آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان ہزاروں ناظرین کی خدمت میں بھی سلام جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے محافل عالیہ کے ایک پروگراموں کو ملاحظہ فرماتے ہیں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کا کہ آپ نے قحط الرجال کے اس دور میں علماء، دانشوروں اور محققین کی ایک عظیم محفل محافل عالیہ کے ذریعے سے سجائی گئی ہے، اور میں یہ شکر گزار ہوں کہ اس دانشوروں کی اس کہکشاں میں مجھ جیسے ٹمٹماتے دیے کو بھی جگہ ملی. میں شکر گزار ہوں مسجد کی انتظامیہ کا، جناب نور الدین صاحب کا، جناب اختر صاحب کا اور جناب محمد طاہر صاحب کا جو میڈیا انچارج ہیں اور جن کی بدولت یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ نشر ہوتا ہے. آپ تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں. آج کا عنوان میری دلچسپی اس عنوان سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب سے میں شعوری طور پہ اسلام قبول کیا، پیدا تو مسلمان گھر میں ہوئے تھے لیکن شعوری طور پہ میں مسلمان ہوئے. دہریت سے اسلام کی طرف ہماری گفتگو ہو رہی تھی ایڈوکیٹ صاحب سے. تو اس دور سے اندلس سے ایک قلبی لگاؤ ہے اسپین سے، کیونکہ اسپین نے دنیا کو بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، اور اسلام کے کٹر ترین دشمن بھی، مستشرقین بھی بعض متعصب یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ اسپین اگر نہ ہوتا تو شاید دنیا اتنی ترقی نہ کر پائے، اسپین میں اگر مسلمان کی حکومت نہ ہوتا. اب یہ اسپین کو عربی میں اندلس یا ہسپانیہ کہا جاتا ہے. اس کی تھوڑی سی میں مختصر انداز سے، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں. الحمدللہ آج کی اس محفل میں نوجوان بھی کافی نظر آ رہے ہیں، تو حضرت گوگل سے بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ گوگل سے معلومات ملتی ہیں، علم نہیں ملتا. علم کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی پڑیں گی یا بزرگوں کی صحبت سے فیض یاب ہونا پڑے گا.
تو ہسپانیہ انگریزی کا لفظ، ہسپانیہ کو انگریزی میں اسپین اور اردو میں ہسپانیہ یا اسپین کہتے ہیں۔ سرکاری طور پر یہ کنگڈم آف اسپین کہلاتا ہے۔ کاستیان، کاتالان، باسک سمیت بہت سی قدیم قوموں کا یہ ملک رہا ہے۔ مغرب کی جانب میں پرتگال، جنوب میں جبل طارق جسے جبرالٹر کہتے ہیں آج کل، مراکش اور شمال مشرق میں انڈور اور فرانس کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اندلس جو ہے یہ براعظم یورپ کے جنوب مشرق میں بحر اوقیانوس، آبنہ جبل طارق اور بحر روم سے ملک ہے۔ ایک بڑا گنجان آبادی والا ملک ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک، جیسے کہ تاریخ اسلام میں میرے لیکچر میں آپ نے سنا تھا، تاریخ زیاد کے موسیٰ بن نصیر کے دور میں کس طرح سے اندلس فتح ہوا۔ ولید بن عبد المالک کے دور میں 19 جولائی 711 کو جبل طارق بن زیاد، جو کہ ایک بربر مسلمان تھے، موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے، اور انہوں نے فوج کشی کیا کی۔ وہاں کے مظلوم اسپین کے لوگوں کی دعوت پہ مسلمان گئے اور انہیں آزادی دلائی، اور راڈرک جو ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، اس کے قبضے سے لوگوں کو چھڑایا اور اسپین کو ان سربلندیوں پہ پہنچایا کہ دنیا آج بھی آشش کر رہ جاتی ہے۔ اصل میں لفظ اندلس جو ہے یہ جرمن قوم واندلس سے موصول ہے، اور اندلس ایک عرصے تک اس کی سرحدیں بڑھتی گھٹتی رہی۔ اموی خلافت کا خاتمہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 132 ہجری میں ہوا، اور عباسی خلفاء وہاں پہ آئے، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ عباسی حکمرانوں نے اندلس کے شاہی خاندان کا مکمل صفایا کر دیا، اور پھر ہوا یہ کہ اس میں سے ایک شہزادہ عبد الرحمن کسی طرح سے اپنی جان بچا کر، کیونکہ اس کا ننیحال مراکش تھا جو بربر قوم کا عسکر تھا، وہ وہاں آیا اور مراکش سے کسی طرح سے ہوتا ہوا وہ اسپین پہنچ گیا، اور اس نے عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عبد الرحمن الداخل الحمراء پیلس اسی کا بنایا ہوا ہے۔ تو عبد الرحمن الداخل اندلس میں اموی خلافت کا بانی بنا، اور اس نے اپنا نام لقب امیر اس نے چنا، اور اس نے 33 سال تک سن 756 عیسوی سے 788 عیسوی تک بڑی شان سے حکومت کی۔ 800 سال تک مسلمانوں نے اندلس میں، جو کہ کسی بھی قوم کے لیے بہت بڑا عرصہ ہے۔ اندلس میں علوم و فنون کو بہت ترقی دی گئی۔ آج بھی اندلس اگر اسپین ہم جائیں دیکھیں تو چپے چپے سے وہاں سے مسلمانوں کی شناخت ظاہر ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہاں کے آج بھی وہاں کے باشندوں کے رہن سہن، چلنے پھرنے، بولنے کے انداز میں تک عربیت یا اسلامیت جھلکتی ہے۔ تو ایک ایسا ہوا کہ ہمارا سکوت ہو گیا، اور اندلس جس وقت ترقی کے عروج پہ تھا اس وقت یورپ ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا۔ یورپ میں بہت ہی بری حالت تھی، لوگوں کو کھانے پینے کا سلیقہ نہیں تھا، گندگیوں سے بھرے ہوئے ان کے شہر ہوتے تھے، اور آج جس طرح سے ہمارے لوگ امریکہ یورپ جا کے تعریف کرتے ہیں، کیا ہے صاحب، کیا شہر، کیسی شان، اس زمانے میں ساری دنیا کے لوگ اندلس آتے اور کہتے تھے کہ کیا شہر ہے، کیا ادب ہے، کیا تہذیب ہے، کیا علم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شومیہ حالات، شومیہ قسمت کہ آج ہمارا وہ دور ہم سے ختم ہو گیا۔ تو بہرحال اندلس میں مسلمانوں نے حکومت کی اور علوم و فنون کے دریا بہا دیے۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ اس کی تاریخ میں بیان کروں، چونکہ میرا موضوع اقبال اور اندلس ہے، اس پہ مجھے زیادہ جانا ہے۔ پھر میں نے آپ کو تقریباً چھوٹی سی چیزیں بتا دی کہ کس طرح سے اندلس
یا اسپین ایک بڑا مرکز مسلمانوں کا رہا ہے، جنہوں نے ساری دنیا کو تہذیب دی، تمدن دیا، علم کی روشنی دی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے عروج کے لیے جو عوامل بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، ان سے روگردانی اور غیر اہم چیزوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھنا، یہ تنزلی کا باعث بنا اور اس طرح سے باعث بنا کہ 800 سالہ حکومت ختم ہو گئی۔ ختم ہوتے ہوتے بھی 200-250 سال لگے، کوئی قوم فوراً ختم نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بھی تدریج ہے، رفتہ 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 ختم ہوتی ہے۔ اندلس کے مسلمان بھی ان چیزوں میں ملوث ہو گئے جس میں آج ہم ہندوستانی یا دنیا کے مسلمان گزرے ہیں، یعنی آپسی مسئلے کی جھگڑے شروع ہو گئے کہ تو کافر اور میں کافر، پھر ذات رنگ نسل کے جھگڑے شروع ہو گئے کہ یہ بربر ہے اور میں عرب ہوں، میں خالص سید ہوں، نجیب الطرفین ہوں اور وہ غلام ہے، یہ نو مسلم ہے، اس کا درجہ کم ہے، اس کا، یہ ساری چیزیں وہاں۔ اور پھر فنون لطیفہ کے نام پر، فائن آرٹس کے نام پر، شاعری کے نام پر، ادب کے نام پر قریانیت، فحاشی، نفسانی خواہشات کا ایک سیلاب امڑ پڑا۔ اس قوم کا وصف میرے بھائیوں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر قوم کا ایک وصف ہے، اور میری امت کا وصف حیا ہے، اور جب یہ امت بے حیائی میں مشغول ہو جاتی ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ باقی نہیں۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ فرڈینانڈ نے جب 1236 میں 800 سال بعد مسلمانوں کو شکست دی اور مسلمانوں کو بہت سارے جلا وطن کر دیا اور بہت سارے مرتد ہو گئے، بہرحال یہ وقت نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں بیان کروں۔ اندلس کا عہدہ اسلامی جو ہے، یہاں کا علم و ہنر اور یہاں کے اشخاص و آثار کا مطالعہ اقبال شناسی کے امیر اور وسیع موضوعات میں سے ہے۔ اب میں اقبال کی طرف آتا ہوں۔ قبل اس سے کہ میں علامہ اقبال کے سفر اسپین کے بارے میں آپ سے کچھ کہوں، میں تاریخ پہ انہوں نے جو ایک نظم لکھی ہے، آپ کو پتا ہے طارق بن زیاد اسپین کے ساحل پہ آئے، آتے ہی انہوں نے حکم دیا کہ کشتیاں جلا دی جائیں، اور پھر ایک زبردست خطبہ دیا کہ تمہارے سامنے یا تو اللہ کا وسیع عریض ملک ہے یا پیچھے موت ہے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں۔ تو علامہ اقبال نے فارسی میں 3 اشعار کے سلسلے میں کہے ہیں جو میں یہاں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ طارق چوبہ کنارے انتا سفینہ سوخت، گفتن کار تو بنگاہ خیل خداست۔ طارق نے جب اندلس کی سرزمین یا اندلس کے ساحل پر کشتیوں کے ذریعے پہنچنے کے بعد کشتیوں کو جلا ڈالا تو طارق کے سپاہیوں نے کہا عقل و فہم اور دانائی کی نگاہ سے کشتیوں کا جلایا جانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو طارق نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا دوری مز صداد وطن باز چون رویم تک سبب بروی شریعت کجا رواست۔ ہم اپنے وطن کی سہولیات سے دور ہیں تو واپس کیسے لوٹیں گے؟ مال و اسباب کو ترک کر دینا بھلا شریعت میں کہاں روا ہے؟ اس کے فوج کے کچھ دانشور حضرات نے اس سے کہا، تو طارق نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا خندید و دست خویش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدای ماست۔ میں نے کہا طارق نے اپنی سپاہ کی فکر و پریشانی پر ہنستے ہوئے اپنے تلوار پر ہاتھ رکھ کر کہا دنیا کا ہر ملک ہمارا ملک اور ہمارا وطن ہے، دنیا کا ہر ملک ہمارا ملک اور ہمارا وطن ہے، اس لیے کہ دنیا کی ساری سرزمین ہمارے اللہ کی ملکی ہے۔ ایک بات بہرحال وہ طارق بن زیاد کا دور اور وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔
علامہ اقبال دوسری گولڈ میز کانفرنس کے سلسلے میں یورپ گئے، لندن میں ہوئی. یہ کانفرنس 7 ستمبر 1931 کو ہوئی اور اس میں جو وقت روانہ ہوا مسلمانوں کا اس میں علامہ اقبال شامل ہے. اقبال کامل کتاب ہے، اس کے مصنف مولانا عبدالسلام ندوی ہیں. یہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور یہ کتاب حیدرآباد میں بھی دستیاب ہے. اقبال پر لکھی جانے والی اولین 3 کتابوں میں آج بھی سب سے مستند ترین کتاب تصنیف کی ہے. میں ضرور درخواست کروں گا آپ سے کہ یہ کتاب آپ ضرور خریدیں. اس کتاب کے ذریعے سے اقبال کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہے. خدا بک ڈپو اور بہت ساری دوسری کتابیں چارمینار میں بک اسٹورس ہیں، وہاں بھی کتاب اویلیبل ہے. مولانا نے علامہ اقبال کی میرے مطالعے سے کتاب گزری تو اس میں مولانا نے علامہ اقبال کے سفر یورپ کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا. مولانا لکھتے ہیں کہ یہ کانفرنس 17 ستمبر 1931 سے شروع ہو کر 1 دسمبر 1931 کو ختم ہوئی. اس میں نہایت اہم سیاسی مسائل پیش ہوئے. اب علامہ اقبال کا اس کانفرنس میں کیا سیاسی رول رہا اس پہ موضوع بحث نہیں ہے. بعض دوسری علمی اور تاریخی حیثیت کو سمجھ علامہ اقبال کا یہ سفر یورپ بہت اہمیت رکھتا ہے. مثلا اس کانفرنس میں ڈاکٹر صاحب کو بہت سے علماء اور فضلاء سے گفتگو کا موقع ملا، بہت سارے انٹلیکچوئل سے. اس کانفرنس سے فراغت کے بعد ڈاکٹر صاحب واپسی میں فرانس کے مشہور فلسفی پردیسان سے ملے اور اس سے زیادہ اہم آپ کی ملاقات مسولینی سے ہوئی جو اس وقت کا جو حاکم تھا. اور مسولینی سے جو بات ہوئی اس کی گفتگو مولانا تفصیل سے لکھتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو قدیم عربی تہذیب سے نہایت دلچسپی بلکہ عشق تھا. مولانا لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اسپین کا سفر کیا. آپ کا یہ سفر تاریخی اور مذہبی جذبات کے تحت ہوا. آپ وہاں گئے اور آپ نے وہاں کی ہر چیز پر نظر ڈالی. اسپین کے سفر میں آپ کو ڈاکٹر پروفیسر آسین سے ملاقات کا موقع ملا اور اسپین کی تمام قابل دید مقامات کی سیر کے بعد 1932 میں وہ واپس معتبر اسلامیہ میں شرکت کے لیے بیت المقدس بھی گئے. ڈاکٹر صاحب کو اسپین میں کئی سیمینارز سے بھی خطاب کرنے کا موقع ملا اور کسی بھی اس قسم کی جو محافل ہوتی ہے اس میں دیکھو مشورے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ نے سنے بہت کچھ لیکن گھر کیا لکھتے ہیں انسان کیا لکھتے ہیں. دیکھو تو دیکھو کہ بہت سی باتیں آپ نے سنی علامہ کے مطالعے سے اگر ان کے بارے میں آپ نے بہت ہی اہم واقعات سنائے. یہ بھی علامہ اقبال کے پوترے نواز سے پوترے سے تو یہ ویب سائٹ اب آپ دیکھ لیجیے اسی پر غور کیجیے کہ وہ کہاں ہیں اور آپ کے ویب سائٹ سے وہ استفادہ کر رہے ہیں اور آپ سے رکھتا ہے. اور ہم ہیں کہ اگر نہیں آئے تو ویب سائٹ پر بھی دیکھنا ہو سکتا. اور یہی اگر جو اس وقت نہیں آ سکے ہیں وہ اگر کسی نے کبھی بیٹھ جائے ہمارے یہاں تو ایسے ہیں جیسے یہ ویب سائٹ کی فراہمی آپ کو معلوم ہو بیٹھے ہم اس کے ہمارے افتخار صاحب کروایا. اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یار دنیا میں گروپ ہو ہے ویب سائٹ کیوں نہیں رہا. تو پھر انہوں نے اپنے خرچ سے ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کافی خرچہ ہے ویب سائٹ. اور وہ جب بھی کسی جگہ بھی جاتے ہیں چاہے وہ بمبے میں جاتے ہوں چاہے انگلینڈ جاتے ہو امریکہ جاتے ہو یورپ کسی جگہ جاتے ہو میری ویب سائٹ وہاں پر واسط ہوتا ہے. اور بات اس وقت یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے شہر میں ہمارے تعداد کافی ہے. مسلمان بھی خیر ہر جگہ دینا جا سکتا ہے لیکن میرا ابھی یہ آنے میں کوئی دقت نہیں کرنے پڑا. آپ کو بھی جگہ پر بھی آنا اب محسوس کیا کہ
یہ 891 نشست ہوئی ہے اور 99ویں نشست جو ہے بات شناسی کی وہ ہے 417 میں. اس کے بعد یہ سلسلہ بن رہے گا رمضان کی وجہ سے صرف بات شناسی کا اس کے بعد تو لیکن بات شناسی کا مطلب رمضان کے بعد ہی 900ویں نشست بڑے برتن کیا اور اس کے لیے ہم نے پروگرام بھی بنا لیا تھا کہ اس کی تمام سوالیں آپ کے جانے پہچانے غیر اقوامی شہرت یافتہ بالیات کے اسکالر جناب ضیاء الدین مسیح صاحب سوال وہ ایسے ہر سال پروگرام بیس ہیں اور ان کے لیکچرز ہوتے ہیں پروفیسر ہیں وہ تو نہیں آ سکتے تھے تو میں نے اس نائش کی کے سوال آپ نومبر میں جو آتے ہیں وہ روٹین ہے آپ کے ہمارے رمضان کے فوری بعد بعد 900واں لیکچر منعقد کرنے ہیں. اب آپ اس کی تمام سوالیے جو کہ لندن کی امریکہ اور انڈیا کے بھی اور دیگر ممالک کے بڑے بڑے اسکالرس اس میں شریک ہوتے ہیں تو انہوں نے گڑشا کیا اور یہ کہا کہ رمضان یہ تھا کہ شاید عید مناتے ہیں عید کے پروگرام لیکن آپ پتہ ہے کہ وہ حادثے سے دوچار ہوئے اور ابھی تک جو اطلاع ہے اس لیے کہ وہ جب کبھی ہوش میں آتے ہیں اکبر سے دماغ کو دھکا نہیں لگا ہے کوئی عمارت کرتے نہیں کیا گیا ہے لیکن جب ہوش میں آتے ہیں تو بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اس لیے ان کو بے ہوشی میں ٹینشن دے کے سنا دیا جا رہا ہے اور وہ خوش خبری آپ کو ملے گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے احتیاط کرے گا. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اگلی جو نشست ہے خودی کا سلسلہ لا الہ الا اللہ یہ بھی بہت نامور بالیات کے اسکالر ڈاکٹر فقیر ہاشمی جو آج کئی دفعہ سمجھے 150-200 دفعہ سمجھے وہ ان کا خطاب ہے پھر اس کے بعد آپ کو بھی 900 کی نشست بات کرنا تو وہ سب تشریف نہیں کر ساتھ میں آپ سے پہلے کہتا ہوں کہ ہمارے رمضان میں یہ نشستیں پڑھ رہے ہیں. میں ہمارے آج کے مقدس صاحب کا اس لیے بھی ممنون ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ ایسی نشست ہوتی ہے جس میں شہر کے ہی نہیں بلکہ باہر سے بھی آئے ہوئے حضرات شریک ہوتے ہیں اور دانشور ہوتے ہیں ایسے حضرات ہوتے ہیں جو کلام پاک کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور ایسے علماء پروفیسر سب ایجوکیٹڈ طبقہ اب آپ بھی دیکھیں کہ انٹلیکچوئل لیول جسے کہتے ہیں وہ لیول جو ہے کافی ہوا ہوگا چنانچہ آپ کے سمجھانے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھی کلام اقبال میں کیا چیزیں لکھا ہیں اور یہی بات وہ نہیں ہو سکتی جو عام آدمی جس کو اتنی فہم نہیں ہے اور اس کا معیار نہیں ہوتا وہ کیبلری جسے کہتے ہیں وہ کیبلری اس کو اتنی نہیں ہوتی کہ وہ سب کچھ پائے لیکن اللہ کے فضل سے ہم جو آتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت کنوینس ہوتے ہیں تو کئی لوگوں میں جا کے اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کلام کی اہمیت اس وجہ سے قرآن سنت اور فرائض سے بتایا. دعا ہو سکی ہے